بتا رہا ہوں، سارا واقعہ ممکن نہیں یہاں بیان کیا کہ قافلہ چل پڑا، لکو دک صحرا تھا، عرب کی گرمی، آسمان سے دھوپ آگ پر سورج آگ برسا رہا ہے، اور صحرا کی گرم ریت بھی آگ اور تپش کا گزارا کر رہی ہے۔ اس عالم میں ان بدبختوں کا پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں صحرا میں پانی زندگی کو کہتے ہیں، اگر پانی نہیں تو موت ہے۔ ابن سعد جو قیادت کر رہا تھا قافلہ روکا، اس نے کہا پوچھو پانی کہاں سے ملتا ہے۔ معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ جو سب سے زیادہ قریب گاؤں ہے، اس صحرا کے سب سے زیادہ جو قریب ہے، جہاں سے پانی ملے گا وہ بھی 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت پہ، 3 گھنٹے جانے کے لیے چاہیے، 3 گھنٹے آنے کے لیے چاہیے۔ چونکہ پانی کی ضرورت تھی، ابن سعد بدبخت نے حکم دیا خیمے لگاؤ۔ خود ظالم تپتے ہوئے صحرا میں اور قیامت کی گرمی میں خود خیموں میں لیٹے، اور سیدہ زینب اور اس کی معصوم شہزادیوں کو تپتے ہوئے صحرا میں کھلے آسمان کے نیچے کڑکتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیا۔ سیدہ اپنے قافلے کو لے کے بیٹھ گئی، 7 محرم الحرام سے پانی بند تھا، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، بائیوں کے لاشوں کی خون کی ہولی دیکھی تھی، بچے بتیجے بانجے کٹتے دیکھے تھے۔ سیدہ تیری عظمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام۔ اور بھوکی پیاسی سیدہ، ارے جس کا سارا خاندان کٹ جائے وہ بھی سویا کرتا ہے، اسے بھی نیند آتی ہے۔ پھر راتوں کی جاگی ہوئی سیدہ جب اپنے بچوں کو لے کر اس تپتے ہوئے صحرا پر بیٹھی، تو پھر ننھی سکینہ، سیدہ سکینہ جو 6 سال کی بچی تھی، انہیں نیند کے جھونکے آنے لگے، مگر آگ برساتے ہوئے صحرا اور ریت پر نیند کسے آتی ہے؟ تپش تھی، نیند کے جھونکے کھانے لگی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی تھوڑا ہٹ کے ایک درخت نظر آیا، جو چھوٹے چھوٹے درخت نہیں ہوتے صحراؤں میں، ایسا درخت تھا، اس کے نیچے چھاؤں نظر آئی۔ ننھی بچی تھی، چپکے سے اٹھی اور درخت کی چھاؤں میں جا کے لیٹ گئی۔ بس لیٹنا کیا تھا کہ نیند کی میٹھی آغوش نے اپنے دامن میں لی، سو گئیں۔ پانی آتے آتے سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، پانی آیا، قافلہ چل پڑا۔ جب قافلہ چل پڑا، تھوڑی دور گیا، وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا، جس کے ہاتھ میں تھا، نیزے نے جنبش لی، اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور صحرا کی زمین پہ کڑ گیا۔ اب یزیدی نیزہ اٹھا رہے ہیں، ارے وہ نیزہ کیا تھا، وہ تو حسین تھے، سر حسین تھا۔ حسین رک گئے، چلنے کا نام نہ لیا۔ ابن سعد نے پوچھا کیا ماجرا ہے، قافلہ کیوں رکا؟ ابن سعد کو بلایا گیا، لوگوں بدبختوں کا عمل دیکھو، حرص دنیا دیکھو، تخت کی لالچ دیکھو، حکمرانی کی لالچ دیکھو، کہ تخت کی لالچ میں نبی کا خاندان ذبح کر ڈالا۔ اور نبی کے خاندان سے ذرا عقیدہ بھی دیکھو، بدبختوں کا عقیدہ بھی دیکھو۔ ابن سعد آیا، اس نے بڑے طاقتور لوگ بلائے، کہا نیزہ اکھاڑو، مگر نیزہ اکھڑنے کا نام نہ لے۔ ابن سعد نے کہا جاؤ حسین کے بیٹے زین العابدین کو بلا۔ زین العابدین آئے، بدبخت ابن سعد کہتا ہے زین العابدین اپنے بابا سے کہو چلے، حسین رک گئے ہیں، حسین رک گئے ہیں۔ جب زین العابدین نے بابا حسین کے چہرے کو دیکھا تو پلٹ کے کہتے ہیں پھپھی زینب بابا رک گئے ہیں، ذرا بچے چیک کر لو پورے ہیں۔ کوئی
بچہ مس تو نہیں ہو گیا؟ سیدہ زینب ایک ایک نام پکارنے لگی، ہر کوئی کہتا لبیک، دوسرا نام پکارتی، آواز آتی لبیک، موجود ہوں، حاضر ہوں۔ جب نام آیا حسین کی شہزادی سکینہ کا، آواز دی سکینہ، آواز نہ آئی، پھر کہا سکینہ کدھر ہے؟ پتہ چلا سکینہ نہیں ہے، تڑپ گئی، رخ موڑ کے کہتی ہے بیٹے زین العابدین سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے۔ خیال آیا کہ وہ جہاں پانی کے لیے پڑاؤ کیا تھا وہاں نہ رہ گئی ہو۔ سورج غروب ہو چکا ہے، لکوں تک صحرا ہے، قریب قریب کہیں انسانوں کا نام و نشان نہیں، آبادی نہیں ہے۔ دیوانہ وار دوڑی، ادھر دوڑ کے گئی، جب وہاں پہنچی تو دوستو منظر عجیب تھا، منظر عجیب تھا۔ کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش خاتون ہے، اس نے سیدہ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے، اس سے پیار کر رہی ہے اور زبان حال سے فرما رہی ہے بیٹی سکینہ ذرا بتا تو صحیح کربلا میں کیا ہوا۔ اور وہ بچی اپنی ننھی زبان سے فرما رہی ہے کہ ظالموں نے میرے بھائی علی اصغر کو بھی قتل کر ڈالا، میرے بھائی اور محمد بھی قتل کر ڈالے، چچا عباس کے بھی بازو کاٹ دیے، بھائی قاسم علی اکبر کو بھی قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ میرے بابا حسین کو بھی قتل کر ڈالا۔ وہ ساتھ سنا کے رو رہی ہے اور وہ خاتون سن کے رو رہی ہے، کربلا کا واقعہ سن کے رو رہی ہے، کربلا کا واقعہ سن کے رو رہی ہے۔ سیدہ زینب آئی تو دیکھا کہ خاتون کی گود میں ہے میری سکینہ، دوڑ کے گئیں، بچی کو لیا، گلے سے لگایا، پیار کیا اور شکریہ کے انداز میں کہنے لگی بی بی تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، تو نے اس اندھیرے میں، اس لکو دک صحرا میں میری بیٹی کو گود کا پیار دے کر اسے وحشت اور خوف سے محفوظ رکھا، تیرا شکریہ۔ مگر یہ شکریہ ادا کرنے کے اچانک ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ یہاں قریب تو کوئی انسانوں کی وادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، اور جو قریب گاؤں ملا جہاں سے پانی لائے وہ بھی 2-3 گھنٹے کی مسافت میں تھا۔ تو خیال آیا کہ اس صحرا میں اس ٹائم اور شام کے رات کے ٹائم میں یہ خاتون کہاں سے آ گئی؟ عرض کرتی ہے بی بی یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہ رات کا عالم، یہ لکوں تک صحرا، تو اس صحرا میں کہاں سے آ گئی؟ جب سیدہ زینب یہ پوچھا تو انہوں نے مکھڑے سے نقاب ہٹا کے کہا بیٹی زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، سیدہ فاطمہ تھی جو اپنی بیٹیوں کی براہ راست نگرانی کر رہی تھی، سرے حسین نگرانی کر رہا تھا، شیر خدا نگرانی کر رہے تھے، مصطفیٰ نگرانی کر رہے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفے کے بازاروں میں پہنچا، جب کوفے کے بازاروں میں پہنچا تو کسی خاتون نے دیکھا کٹے ہوئے سر نیزوں پر، اور بیبیاں کہ حوریں بھی جن کے سامنے شرما جائیں اور انہیں جکڑ رکھا ہے، اور ان کے چہروں پر چونکہ کئی دنوں کی بھوکیاں تھیں تو چہرے سے بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خاتون گھر گئی، کھانا لے آئی اور کھانا لا کے سیدہ زینب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے بی بی میں تجھے جانتی تو نہیں تو کون ہے، مگر تجھے کبھی کوفے میں دیکھا نہیں، کوئی پردیسی لگتی ہو اور تیرا چہرہ بتاتا ہے تو نے کئی دنوں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، تیرے بچوں کے چہرے بتاتے ہیں، بی بی یہ کچھ کھانا ہے لے لے، بچوں کو کھلا دے۔ اسلام کی بیٹی پیغام سن سیدہ کائنات کی لخت جگر کا، اور آل کا نام لینے والوں
ذرا آل کا کردار بھی دیکھو، آل کا تقوی بھی دیکھو. سیدہ تیری عظمت کو سلام، سیدہ تیری عبادت اور تیرے تقوی اور پرہیزگاری کو سلام. وہ بھوک کے عالم میں عرض کرتی ہے بی بی کھانا لے لے. سیدہ نے پوچھا بی بی پہلے یہ بتا یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ ارے یہ تقوی، یہ بھائیوں کے لاشیں، یہ بیٹوں کے لاشیں، اور یہ زہد و ورع، اور کئی دنوں کی بھوکی پیاسی، اور یہ اہل تقوی. پوچھتی ہے پہلے بتا صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ اس خاتون نے کہا بی بی صدقہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا صدقہ ہے. سیدہ زینب فرمانے لگی بی بی پھر چلی جا، تیرا اندازہ غلط ہے، تیرا اندازہ غلط ہے. تو نے کیا سمجھا یزید بدبخت میرے خاندان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلے گا تو میرے جذبات مجروح ہو جائیں گے، میرے صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا. جا بی بی لے جا، ہم دینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں. ہم سر دیتے ہیں، ہم قیدی بنتے ہیں، مگر دوسروں کے حق نہیں کھاتے. کیا یہ غریبوں کا حق ہے؟ ہم کھلانے والوں میں ہیں، غریبوں کے حق کھانے والے. یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار سے ہو کر پھر میں چھوڑ رہا ہوں، یہ دمشق میں پہنچا. ابن یزید کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے دمشق سجایا گیا. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو. جو کہتے ہیں یزید کو علم نہیں تھا، علم نہیں تھا تو دمشق کیوں سجا؟ علم نہیں تھا تو پانی بند کس نے کروایا؟ چلو مان لیتے ہیں فرض محال کہ اس بدبخت کو علم نہیں تھا، مان لیا، مگر وہ تھا کون؟ اسلامی اسٹیٹ کا حکمران. چلو پہلے علم نہیں تھا کہ اس کی ریاست میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور اسے علم ہی نہیں. اس کی ریاست میں گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور بدبخت کو علم ہی نہیں. چلو مان لیا علم نہیں، مگر جب علم ہوا تو پھر کیا اس نے قاتلوں سے حساب لیا؟ قصاص لیا؟ بلکہ الٹا کیا کیا؟ جو قتل حسین میں شامل ہوئے انہیں عہدوں سے اور انعام سے نوازا. یہ ہے وہ بدبخت. اس نے اعلان کروا رکھا تھا کہ کچھ لوگ اسلامی ریاست، اسلام کی حکمرانی، اسلامی اسٹیٹ ہے، مسلمان حکمران کے خلاف ہو گئے، اسلامی اقتدار کے خلاف ہو گئے، ہمارا تخت اٹھانے آئے تھے. بدبخت نے کہا باغی تھے، اور ساتھ کہتا ہے فتنہ پرور تھے. عوام تمہاری جیت ہو گئی، تخت بچا لیا، اے عوام تم جیت گئے، اسلام جیت گیا، اسلام کی حکمرانی جیت گئی. اور اسلامی تخت الٹانے جو نکلے تھے ان کے قتل کر کے نیزوں میں انہیں قیدی بنا دیا گیا. تمہیں مبارک ہو عوام، تم جیت گئی، اب جشن مناؤ. عوام کو خبر ہی نہ تھی بدبخت باغی کہہ کسے رہا ہے. سیدہ زینب جب دمشق کے بازاروں میں داخل ہوئی تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم